إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اور لا تعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں یکتا مانا جائے، اکیلا مانا جائے، نہ اس کی ذات میں کسی قسم کا شرک کیا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی قسم کا شرک کیا جائے اور نہ اس کے حقوق میں کسی قسم کا شرک کیا جائے۔ توحید تمام اعمال صالحہ کا اصل ہے، توحید نہیں تو تمام اعمال صالحہ بیکار ہیں۔ توحید ہوگی تو ایمان بھی ہوگا اور توحید نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ توحید ہوگی تو نجات ہوگی اور اگر ذرہ برابر بھی شرک ہوگا تو نجات ناممکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے معاف کرنا چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا اور عظیم گناہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تباہ کر دینے والی چیز شرک ہے، لہذا شرک سے بھی بچا جائے اور جادو کرنے اور کروانے سے بھی بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 104 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو شخص ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتا ہے اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ ایمان وہی محفوظ ہوگا جس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو شرک سے بھی بچائیے اور ریاکاری سے بھی بچائیے۔ ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ آپ کا جو بھی عمل ہو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور ثواب کی نیت سے ہو، ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو، نہیں تو وہ آپ کا نیک عمل، آپ کی وہ نیکی شرک میں بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب بھی دعا کیا کرو تو شرک سے بچنے کی اور ریاکاری سے بچنے کی ضرور دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو
ریاکاری سے بچنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر کے بغیر حساب کی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ